بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ انسانوں میں گمراہی کیسے آتی ہے، کن کن چیزوں سے آتی ہے اور کن کن کاموں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ تو اس بارے میں ہم نے 3 باتیں تیار کی ہیں، تو ان تینوں کو باری باری سے سمجھتے ہیں۔ انسان کی گمراہی کے 3 سبب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے۔ دوسرے یہ کہ خدائی قانون کے مقابلے میں اپنے خاندان، ان کے رسم و رواج اور باپ دادا کے طریقے کو ترجیح دے۔ تیسرے یہ کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر انسانوں کی پیروی کرنے لگے، چاہے وہ انسان خود اس کی اپنی قوم کے بڑے لوگ ہوں یا غیر قوم کے لوگ ہوں۔ مسلمان کی اصلی تعریف یہ ہے کہ وہ ان تینوں بیماریوں سے پاک ہو۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا کے سوا کسی کا بندہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی کا پیرو نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سراسر حق ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور انسان کے لیے دین و دنیا کے بھلائی جو کچھ بھی ہے صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ہے۔ اس بات پر کامل یقین جس شخص کو ہوگا وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور جب اسے حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ سیدھی طرح سے اس کے آگے سر جھکا دے گا، پھر چاہے اس کا دل کتنا ہی تلملائے اور خاندان کے لوگ کتنی ہی باتیں بنائیں اور دنیا والے کتنی ہی مخالفت کریں، وہ ان میں سے کسی کی پرواہ نہ کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو اس کا صاف صاف جواب یہی ہوگا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، تمہارا بندہ نہیں ہوں، اور میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تم پر ایمان نہیں لایا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے تو ہوا کرے، میرا دل تو اس کو نہیں مانتا، مجھے تو اس میں نقصان نظر آتا ہے، اس لیے میں خدا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے پر چلوں گا، تو ایسے شخص کا دل ایمان سے خالی ہوگا، وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے، کہ زبان سے تو کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہوں، مگر حقیقت میں اپنے نفس کا بندہ ہے اور اپنی رائے کا پیرو بنا ہوا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم کچھ بھی ہو مگر فلاں بات تو باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، یا فلاں قاعدہ تو میرے خاندان یا برادری میں مقرر ہے، اسے کیوں کر توڑا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کا شمار بھی منافقوں میں ہوگا، خواہ نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی پیشانی پر کتنا ہی بڑا گھٹا کیوں نہ پڑ گیا ہو، اور ظاہر میں اس نے کتنی ہی متشرح صورت بنا رکھی ہو، اس لیے کہ دین کی اصل حقیقت اس کے دل میں اتری ہی نہیں۔ دین صرف رکوع، سجدہ اور روزے اور حج کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی دین انسان کی صورت اور اس کے لباس میں ہوتا ہے، بلکہ اصل دین کا نام خدا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ہے۔ جو شخص اپنے معاملات میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، اس کا دل حقیقت میں دین سے خالی ہوتا ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی متشرح صورت ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اختیار کی جائے
کہ وہ انگریزوں میں رائج ہے، اور فلاں بات اس لیے قبول کی جائے کہ فلاں قوم اس کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے، اور فلاں بات اس لیے مانی جائے کہ فلاں بڑا آدمی ایسا کہتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ باتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہو اور مسلمان رہنا چاہتے ہو تو ہر اس بات کو اٹھا کر دیوار پر دے مارو جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے خلاف ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اسلام کا دعویٰ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ زبان سے کہنا کہ ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے معاملات میں ہر وقت دوسروں کی بات کے مقابلے میں خدا اور رسول کی بات کو رد کرتے رہنا نہ ایمان ہے نہ اسلام، بلکہ اس کا نام منافقت ہے۔ قرآن پاک کے 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں بیان فرما دیا، یعنی ہم نے کھول کھول کر حق اور باطل کا فرق بتانے والی آیتیں اتاری ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے بعض لوگ اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ایماندار نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے معاملات میں فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، البتہ جب بات ان کے مطلب کی ہو تو اسے مان لیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے دل میں بیماری ہے، یا کیا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی کرے گا؟ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں جو ایماندار ہیں ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے معاملات میں فیصلہ کریں تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے گا، بس وہی کامیاب ہوگا۔ ان آیات میں ایمان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس پر غور کیجئے۔ اصلی ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے سپرد کر دو، جو حکم وہاں سے ملے اس کے آگے سر جھکا دو اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہ سنو، نہ اپنے دل کی، نہ خاندان والوں کی اور نہ دنیا والوں کی۔ یہ کیفیت جس میں پیدا ہو جائے وہی مومن اور مسلم ہے، اور جو اس سے خالی ہو اس کی حیثیت منافق سے زیادہ کچھ نہیں۔